اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، لقد کرمنا بنی آدم۔ اما بعد، الانسان سری وانا سرہ۔ اما بعد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے تو ساجد صاحب اور شباب حیدر صاحب کو با مقصد با معنی سفر کی مبارکباد۔ دوسرا دعا ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ گھر لوٹے۔ یوں تو ان کے ساتھ رابطہ باضابطہ ہے، مگر پھر بھی میں بہت کمی محسوس کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک۔ آج سارا دن مختلف حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، ہر بندے نے اپنے انداز میں نے بھی، سب نے فیض حاصل کیا۔ فیض دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جی، ہم تو وہ لوگ ہیں، مانا میری نگاہ پہ ثابت ہے جرم دید، مانا میری نگاہ پہ ثابت ہے جرم دید، تیری نگاہ بھی تو شریک گناہ تھی، تیری نگاہ بھی تو شریک گناہ تھی۔ آپ سمجھتے ہیں میری چھوٹی موٹی جو کاوش ہے یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ میری خاص بات ہے ہی نہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے ہو۔ عام سا بندہ ہوں اور عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بہت کچھ سنتے ہیں ہم، بہت کچھ سناتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو اس انداز میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹیلی نہ کرے، یعنی ناقص ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک مفروضہ تیار کر لیا ہے جو ان کے ذہن میں ہے، ان کا اپنا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح جو حدیث مبارکہ ہیں حضور کی، اس سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ٹاپک ہے جی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ ہماری اتنی اہمیت والا ٹاپک نہیں ہے ہمارا، ایک مثال کے طور پیش کر رہا ہوں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، سنتے ہیں جی، وہ سنتے ہیں، ان کا جواب بھی ہے، وہ کیوں جواب نہیں ہمیں سنتا، اسی کو ٹاپک بنا کے جناب کچھ وہ کچھ وہ کچھ وہ سارا کچھ۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے چونکہ قرآن سے ٹیلی نہیں کرتی، ایک بندے نے سنی ہے اور راوی بھی بڑا مضبوط ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کون انکار کر رہا ہے حدیث کا؟ میں کہتا ہوں یار سادہ سی بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی شرف حاصل ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے سنائے،
سننے کی طاقت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ بے شک ایسا کون سا مسئلہ ہے بھی اللہ کی طاقت تو مانے نا، اللہ کو قادر تو مانے، اللہ کی قدرت تو مانے، وہ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کی تخلیق ہے، وہ خالق ہے۔ اور اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اگر اس نے طاقت کا، اپنے زور کا، اپنی پاور کا نظارہ کروانا ہے تو اسی میں کروانا ہے۔ اس کو کرامت بخشی ہے، آدم کو خلافت بخشی ہے، آسر تقویم کا پیکر ہے، یہ اس کا راز ہے، وہ اس کا راز ہے۔ اس سے بڑی یار کون سی بات ہو سکتی ہے؟ راز تو اس کا ہو، اس کے پاس پاور نہ ہو۔ سبحان اللہ جس کو اپنا راز کہتا ہے اس کو اپنی پاور نہ دی ہوگی۔ مطلب بندے کا تو یار کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارا کمال ہی ذات کا ہے۔ سبحان اللہ بلکہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں کہتا ہوں بندہ خود ذات کا کمال ہے، یہ بندہ سرتپا ذات کا ہی کمال ہے، اس کا ہونا نہ ہونا ذات سے ہی وابستہ ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے، اس میں اعتراض کیا یار؟ وہ مردے کو زندہ کرتی ہے نا، مارتی بھی وہی ہے نا۔ اگر یہ ہماری زندگی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو قبر میں بھی ایک زندگی ہے، تو کیا وہاں وہ قدرت نہیں رکھتا؟ یہ صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہماری کم عقلی ہے کہ اس کو جھوٹا کرنے کے لیے، اس کو جھوٹا کرنے کے لیے، اس کو یعنی شیطان کامیاب ہو گیا، ذات سے ہمیں دور کر دیا، بے شک حقیقت سے ہمیں دور کر دیا۔ تو اس حوالے سے میری ریکویسٹ آجزانہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ بندے اور ذات کا جو تعلق ہے نا، اس کو سمجھے یار۔ بندے اور ذات کے درمیان جتنے مسائل حائل ہیں ان سے قطع نظر کریں، ان کو قطع نظر کریں۔ بات سمجھے؟ جب اپنی سوچ سے آپ دیکھیں گے نا تو پھر تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے، رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے۔ جب آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کی کیا ویلیو ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا اگر اس کی آپ کو اہمیت نہیں ہے تو قرآن کیا لگایا بھی آپ نے؟ جس کے بولنے کو حدیث کہتے ہیں پھر اسی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ حدیث ہے جو قرآن سے ٹیلی نہیں کرتی۔ یار ہمارے پاس کہاں سے یہ معیار آ گیا؟ مگر یاد رکھنا اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا ہے، حضور کو پتا تھا، حضور کو پتا ہے، اس لیے کہا کہ میں صرف قرآن اور حدیث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ رہے؟ بے شک ہاں، آئے کو مائی کا لال۔ ہائے ہائے سبحان اللہ قرآن کا ترجمہ بدل سکتے ہیں مگر قرآن بازو نہیں پکڑ سکتا، ان کی زبان نہیں پکڑ سکتا۔ قرآن کے ساتھ حضور کی آل محافظ ہے، سبحان اللہ حدیث کے ساتھ حضور کی آل محافظ ہے۔ یعنی آپ روایت کا انکار کر سکتے ہیں، روایت کا انکار نہیں کر سکتے۔ مانا میری نگاہ پہ ثابت ہے جرم دید، تیری نگاہ بھی تو شریک گناہ تھی۔ سبحان اللہ ہائے آئینہ میں دیکھتے تھے حسن ازل تجلی، آئینہ میں اپنا آپ دیکھ رہے تھے، ہاں جی، آئینہ میں دیکھتے تھے اپنے حسن کی بہار، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ وہ جو قرآن ہے کیا حضور سے جدا ہے؟ جو قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے یا قرآن جس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کیا وہ حضور سے علیحدہ ہے؟ سبحان اللہ اگر قرآن کو طاقت ہے تو اسی لیے کہ اللہ کا کلام ہے، بے شک اس کا مقام اور مرتبہ ہے تو اسی لیے۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو بڑی بات ہے،
اگر یہ حضور کی زبان پہ نہ آیا ہوتا ہم اس کو قرآن نہ مانتے. سبحان اللہ. کیا بات. واہ. کسی اور نبی کی زبان پہ ہو تو وہ انجیل ہے، وہ توریت ہے، وہ زبور ہے، وہ صحائف ہیں. حضور کی زبان پہ آیا ہے تو قرآن ہے، حضور کی زبان پہ آیا ہے تو آخری کلام ہے، آخری نبی پہ نازل ہوا ہے تو آخری کتاب ہے. تو پھر حضور کی حدیث کے متعلق کیا کہیں گے؟ اور جن کے متعلق حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں، سبحان اللہ. جیسے حضور نے فرمایا نا، دو چیزیں آپ کو، دو کلمات آپ کو بتاؤں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں. بے شک. ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہاں جی، میزان پہ بھاری ہیں، ثقیل ہیں. ہاں جی، اور پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں. حضور نے کہا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری طرف تو اہل بیت. سبحان اللہ. ان دونوں کا دامن تھام کے رکھ لیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نہ ان کے پیچھے لگو گے نہ ان کے پیچھے لگو گے، سبحان اللہ. اور حل کوئی نہیں ہے. بے شک. اور حضور نے فرمایا میں آپ کو ڈراتا ہوں اللہ سے. قرآن کے متعلق نہیں کہا، بے شک. بے شک. اپنی آل کے متعلق. ان کے حقوق کا پاس کرنا. کچھ حقوق تو وہ ہیں جو عوام الناس کے ہیں، ان کے خاص حقوق ہیں. بے شک. بے شک. اس پیمانے پہ جو عام لوگ ہیں ان کو تولا نہیں جاتا، ان کو ناپا نہیں جاتا. بے شک. ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، بے شک. اور اللہ اور رسول اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی آل قرآن کے ساتھ وابستہ رہے اور قرآن ان کے ساتھ وابستہ رہے. اور عوام الناس کے لیے کہا کہ یہ دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہو گئے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آ گئے. سبحان اللہ. یہ کس کے پاس آئیں گے؟ حوض کوثر پہ آئیں گے، قرآن اور اہل بیت، آپ نہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے وابستہ رہیں گے تو آپ بھی پہنچ جائیں گے. یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پہنچیں تو ان سے وابستہ ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ میرے پاس آئیں گے، آپ ان کے ساتھ آئیں گے. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ.